اب میں آتا ہوں 15 شعبان کے روزے کے اوپر. آیا 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ آپ علیہ السلام بغیر کسی دن کی تعیین کیے روزے کثرت سے شعبان میں رکھا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ آیا 15 شعبان کا خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے یہ سمجھتے ہوئے کہ 15 شعبان کی کوئی خصوصی فضیلت احادیث میں وارد ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اور ابن ماجہ کے اندر امام بیہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور اور شدید ضعف رکھتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر روزے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو تم اس کی رات کا قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. تو بعض کہتے ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ ثابت ہو گیا. اس روایت کی سندی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کو موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جھوٹی ہے اور لوگوں نے بعد میں گر لی ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی موجود ہے ابن ابی صبرہ، ان کا پورا نام محدثین بتاتے ہیں ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابی صبرہ القرشی. اس کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں کہتے ہیں رموہ بالوضع، محدثین اس پر وضع کا الزام لگاتے کہ یہ راوی جھوٹی احادیث حضور کی نسبت سے بیان کیا کرتا تھا. عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی میں نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ اور صالح امام احمد سے نقل کرتے ہیں کان یضع الحدیث، کہ یہ ابو بکر ابن عبداللہ احادیث کو وضع کیا کرتا تھا، حضور کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ راوی واضح حدیث ہے، موضوع احادیث بیان کیا کرتا ہے. بہت سارے محدثین اس راوی پر واضح ہونے کا الزام لگاتے ہیں. شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند کے کمزور ہونے پر محدثین کا اجماع ہے. وَإِنْدِي مَوْضُوعٌ، اور میرے نزدیک تو یہ حدیث بالکل موضوع ہے. اس کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کے روزے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ محدثین کا کلام ہے اس حدیث پر، اور صرف اس سند کے ایک راوی پر نہیں، اس کے بعد ایک اور راوی ہے ابراہیم ابن محمد، اس کے متعلق بھی محدثین بتاتے ہیں ساقط الاعتبار متہم بالکذب، کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ 15 شعبان کے روزے کو ثابت کرتے ہیں. اس کی سندی حیثیت آپ نے دیکھ لی کہ محدثین اس کو من گھڑت موضوع بتاتے ہیں. ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے، طویل روایت ہے روزے کے متعلق. ٹکڑا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے، یعنی آپ علیہ السلام کی نسبت کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ طویل روایت کے آخر میں آپ نے کہا کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اس کو 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے کا ثواب دیا جائے گا. امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس کی سند بہت کمزور ہے، اسنادہ مظلم، تاریکی میں اس کی سند ڈوبی ہوئی ہے، موضوع، یہ من گھڑت روایات ہے. اسی طرح جتنی احادیث نقل کی جاتی ہیں 15 شعبان کے خصوصیت کے ساتھ روزے کو، دیکھیں میں خصوصیت کا لفظ بڑھا رہا ہوں. اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15 تو اس ضمن میں 15 کا روزہ رکھ سکتا ہے.
اسی طرح اگر کسی کی عادت پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی ہے اور اس کے پیر اور جمعرات کا دن 15 شعبان کو پڑ جاتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بات اس شخص کی چل رہی ہے، اس نے آگے پیچھے کوئی روزے نہیں رکھے ہوئے، جس کا روزے رکھنے کا کوئی معمول نہیں ہے، جس کا ایام بیج رکھنے کی کوئی عادت نہیں ہے، پیر جمعرات کے روزے وہ نہیں رکھتا، خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جسے ابن ماجہ نقل کرتے ہیں اور امام بیہقی نقل کرتے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے تو اسے محدثین کی ان تصریحات کو دیکھ لینا چاہیے کہ محدثین ان روایات کے متعلق کیا کلام کرتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ بتایا ہے، ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کمزور کہا ہے، ضعفہ البخاری، بخاری نے اس حدیث کو کمزور قرار دیا ہے۔ تو بہت سارا محدثین کا کلام آپ اس روایت پر دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری اور تیسری روایت کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ کوئی بھی روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اس روزے کے استحباب کو ثابت کیا جا سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب میں آخری ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ ایک علمی بات ہے، وہ ویسے بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ شاید اس کا ذوق رکھتے ہوں۔ بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا اگر آپ کسی سے میری یہ بات نقل کریں گے جا کر کہ تمام روایت کمزور ہیں، وہ کہیں گے بھائی اصول محدثین تو یہ ہے کہ اگر بہت ساری ضعیف روایات ہوں وہ سب مل کر کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، ایک 12 سال کا بچہ ہے، اگر وہ انفراداً آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو گرا دیں گے ممکن، اگر لیکن 4-5 مل کر 10 سال کے بچے آپ کے پاس آ جائیں تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا۔ تو وہ آپ کو یہ بیان کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہر روایت کمزور ہے، لیکن جب 4-5 کو جمع کر دو تو کچھ نہ کچھ قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان سے ادب کے ساتھ یہ کہیے گا آپ نے محدثین کے اصول کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمزور روایت اگر بہت ساری ہوں وہ مل کر کچھ قوت پیدا اندر نہیں کر سکتی۔ یہ قانون مطلق اور عام نہیں ہے، بلکہ وہ کمزور روایت جس کے راوی پر جھوٹ کا، کذب کا، موضوع ہونے کا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے کا، بہت زیادہ غفلت کرنے کا الزام نہ لگا ہوا ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی حدیث کی سند کے راوی میں ایسا الزام نہ ہو کہ محدثین اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ حضور کی طرف نسبت کرتے ہیں، جھوٹ بات بیان کرتا ہے، یا اس کی غفلت بہت زیادہ ہے، یہ حضور کی احادیث کو بیان کرنے میں کوئی احتیاط نہیں برتتا، اگر ایسا الزام محدثین کسی سند کے راوی پر لگاتے ہیں تو اس طرح کے راوی کی بہت ساری روایات مل کر بھی بلندی اور قوت حاصل نہیں کر سکتی، اور شعبان کے روزوں کی روایات اور شعبان کی مخصوص نماز کی روایت اسی طرح ہیں۔ اس کی حدیث کا کوئی بھی راوی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر محدثین جھوٹے کا، متہم بالکذب کا یا واضح ہونے کا الزام نہیں لگاتے ہو۔ ہر سند میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا راوی مل جائے گا جس کے اندر محدثین اس طرح کا کلام کرتے ہیں کہ اس کے راوی جاہل ہیں، مجہول ہیں، ان کا کوئی تعارف ہمیں نہیں ہے۔ جتنی روایت آپ دیکھتے چلے جائیں جو نماز کے حوالے سے ہے یا روزے کے حوالے سے ہے، سب روایات کے راوی کے اندر اس طرح کا الزام آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور بات آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھئی کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ اگر آپ نے سن رکھا ہو، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کمزور روایت ہے، لیکن ہم اس سے کوئی حکم تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، ہم تو صرف فضیلت ثابت کر رہے ہیں، اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ تو یہ اصول بھی اس طرح نہیں ہے جتنا عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط محدثین بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرائط بیان کی ہیں کہ کمزور روایت ضرور فضائل اعمال میں معتبر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روایت بہت زیادہ کمزور نہ ہو،
اور بہت زیادہ کمزور روایت کون سی ہے؟ میں نے ابھی بتایا، جس کی سند کے راوی پر جھوٹ ہونے کا، متہم بالکذب کا یا واضح ہونے کا الزام لگا ہوا ہو۔ اگر کوئی حدیث اس طرح کے راوی سے نقل کی گئی ہے تو وہ شدید ضعف رکھتی ہے، وہ فضائل اعمال میں بھی معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات محدثین کے نزدیک متفق ہے کہ کمزور روایت سے عقائد ثابت نہیں کیے جا سکتے، کمزور روایت سے احکام ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کیا نماز کوئی حکم نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نماز 15 شعبان کو پڑھنی ہے تو یہ تو حکم ہے، اور آپ کمزور روایت سے کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، یہ تو محدثین اس اصول کو مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا ایک حکم ہے، سومو نہارہا، یہ ایک حکم ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس درجے کی روایت سے جو انتہائی درجے کی کمزور ہو، اول تو وہ معتبر ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی معتبر سمجھنا چاہیں فضائل اعمال میں تو وہ بھی کام نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ آپ اس سے ایک حکم ثابت کر رہے ہیں، صرف فضیلت ثابت نہیں کی جا رہی۔ میں آپ کو فضیلت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت صحیح طور پر ثابت ہے، اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھنا ثابت ہے صحیح روایات سے۔ اب اگر کوئی ایسی روایت جو کمزور درجے کی ہو لیکن وہ یہ بتاتی ہو کہ جس نے فجر سے پہلے کی سنت کی پابندی کی اس کو اتنا انعام ملے گا، تو ہم نے فجر کی سنت کے پڑھنے کا حکم اس کمزور روایت سے نہیں لیا ہے۔ سنت کی فجر کی سنت پڑھنے کا حکم تو ہمیں صحیح روایت سے مل چکا ہے، اس روایت سے ہم سے وہ فضیلت لے رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی روایت ہمیں اگر بتائے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھنے کا حکم ہم اس کمزور روایت سے نہیں لے رہے، تیسرا کلمہ پڑھنے کا حکم تو ہمیں صحیح روایت سے مل چکا ہے، اس روایت جو کہ اس کمزور درجے کی ہے اس سے ہمیں صرف فضیلت مل رہی ہے۔ تو یہ مطلب ہے محدثین کا کہ کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے، اور کمزور روایت بھی کون سی میں نے بتا دی، جو حد درجہ کمزور نہ ہو۔ اور حد درجہ کمزور کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی میں نے بتا دیا کہ جس کے راوی پر جھوٹے ہونے کا یا حضور کے متعلق بے احتیاطی کا یا من گھڑت احادیث بیان کرنے کا الزام لگا ہوا ہو۔ تو یہ چند باتیں تھی شعبان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید بات تھوڑی احادیث اور اس کی سند پر ہی تو ممکن ہے خود بوریت کا باعث رہی ہو، لیکن بتانا ضروری تھا تاکہ پوری حقیقت آپ کے سامنے اس کی ہو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔